قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کی عظمت بے انتہا ہے، لامحدود ہے، ایسے ہی اللہ کے کلام قرآن پاک کی عظمت بے انتہا اور لامحدود ہے، مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ کا نور ہے۔ اس کے الفاظ سیکھنا، اس کے معانی سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہر مومن مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن مجید کا سال میں 2 مرتبہ ختم کرنا، ناظرہ یعنی دیکھ کر پڑھنا سال میں 2 مرتبہ، یہ قرآن کا حق ہے۔ اس سے کم پڑے گا تو قیامت کے دن پوچھو گے۔ قرآن کریم کو سیکھنا ضروری ہے۔ اگر انسان نے نہیں سیکھا تو کسی بھی عمر میں سیکھنا اس کے لیے فرض ہے۔ خواہ وہ بچپن میں سیکھ رہا ہے، بچپن میں نہیں سیکھا، غفلت ہوئی، جوانی میں سیکھ لے، جوانی میں نہیں سیکھا تو بڑھاپے میں سیکھ لے، یہاں تک کہ جب تک اس کی روح نہ نکل جائے، اس کے لیے قرآن مجید کا علم حاصل کرنا، قرآن مجید کے کم از کم الفاظ سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مشہور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان، تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ اور اس سے آسان بات بتا دوں کہ آپ کہیں گے یار سیکھا تو ہے، سکھائیں گے کیسے، تو ہم تو بہترین نہیں ہوئے۔ تو ایک روایت میں ہے خیرکم من تعلم القرآن او علمہ، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس نے قرآن سیکھا یا سکھایا۔ تو جس نے بھی سیکھا تو اپنے لیے کیا کرے، یہ اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ بہترین ہے۔ اب سکھا نہیں سکتا لیکن سیکھ تو لیا، بہترین ہے۔ اب اس کے لیے کیا ہے کہ آگے اس کی تلاوت کرے، اس پر عمل کرے۔ سکھانے کا موقع ہر بندے کو نہیں ہوتا، لیکن سیکھنا کا تو ضروری ہے نا ہر بندے کے لیے۔ تو اس کے الفاظ نور ہے، اس کے کلمات نور ہے، اس کے معانی نور ہے، اس کا علم نور ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھے؟ کوئی ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ابھی اتنی ہمت نہیں ہے، پرانے لوگ پڑھتے تھے، قصے مشہور ہیں، حکایات مشہور ہیں۔ یہاں تک کہ ہم جو ہے نا 100 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ روز کے 100 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ نہ اتنا ٹائم ہے کسی کے پاس، نہ اتنی ہمت ہے۔ اتنے ہم دنیا میں مصروف ہو گئے کہ عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ اگرچہ پڑھنا چاہیے، نوافل پڑھنا چاہیے، کثرت سے پڑھنا چاہیے، لیکن ہماری اتنی ہمتیں نہیں ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں، ابو ذر تم صبح قرآن کی ایک آیت سیکھ لو، اس پر عمل ہو یا نہ ہو، یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ یعنی 100 رکعت نفل پہ جو ثواب ملے گا اس سے زیادہ قرآن مجید کی ایک آیت سیکھنے پہ ملے گا۔ اب اسی ایک آیت کے معانی سیکھ لو، اس کی تفسیر سیکھ لو تو 1000 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ اگر میں دن میں 10 آیتیں سیکھ لوں، صرف ترجمے کے بغیر الفاظ سیکھ لوں، تو گویا میں نے 1000 رکعت نفل سے زیادہ پڑھ لی اور اس کا ثواب حاصل کیا۔ اور اگر میں نے ان 10 آیات کی پھر تشریح بھی سیکھ لی، تفسیر بھی سیکھ لیا، تو پھر کیا ہوا، 10,000 اور 1000 یہ 11,000 سے زیادہ میں نے ثواب کما لیا۔ اور علم تو بحر ہے، سمندر ہے۔ روزانہ میں ایک آیت سیکھ لوں تو ساری زندگی ختم ہو جائے گی، میں قرآن کو پوری طرح نہیں سیکھ سکتا۔ لیکن ہر انسان کے لیے محنت ہے اور کوشش ہے کہ انسان محنت کرے، کوشش کرے۔ عمر کے کسی بھی حصے میں انسان علم حاصل کر سکتا ہے، عمر کے کسی بھی حصے میں انسان قرآن پڑھ سکتا ہے۔
علم کے عمر کے کسی بھی حصے میں انسان جو ہے وہ احادیث نبویہ جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے. تعلیم کے لیے، تعلم کے لیے کوئی عمر نہیں، کوئی حد نہیں. اور دوسرا، تعلیم اور تعمل برائے نوکری نہ ہو بلکہ برائے علم ہو، برائے نور حاصل کرنا. تو پھر انسان کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے، کسی بھی وقت علم حاصل کر سکتا ہے. ہمارے مدرسے میں ہم سے جو 1 سال پہلے طلباء فارغ ہوئے تھے، ان کی کلاس میں بابا جی تھے 84 سال کے. ان کے ساتھ فارغ ہو گئے، فوجی ریٹائر تھے. اس کے بعد ان کو شوق ہوا تو بابا جی تھے اتنے زیادہ پڑھ نہیں سکتے تھے، تو کافی یعنی سالوں میں انہوں نے پڑھا. کوئی 14 سال وہ پڑھتے رہے. اور ایسے تھے کہ وہ چل نہیں سکتے تھے، سائیکل چلا لیتے تھے تو پیدل نہیں چل سکتے تھے. تو بیٹے جو ہیں وہ ادھر سے بٹھا لیتے تھے سائیکل پہ، گھر سے قریب مدرسے کا گھر تھا، تو اس پہ آ جاتے تھے. وہاں طلباء ان کی خدمت کرتے تھے، ان کو اتار کے کلاس میں لے جاتے تھے. پڑھ لیا انہوں نے. اور اس کے لیے صحت بھی ضروری نہیں ہے کہ صحت ہو تو انسان پڑھے گا. ہمارے مدرسے میں لڑکا تھا، نام تھا ابو بکر، ابھی بھی چنیوٹ میں ہے، ماشاءاللہ محنت کر رہا ہے، کوشش کرتا ہے. وہ نہ خود اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ چل. 8 سال اس نے پڑھا. اس کے بعد 1 سال تبلیغ میں بھی لگایا اور ڈبل MA بھی کیا. دنیاوی بھی پڑھا، دینی بھی پڑھ لیا. اور ایک لڑکا تھا عمر نام تھا اس کا، اس کی خدمت کرتا تھا. مقصد یہ ہے کہ قرآن سیکھنے کے لیے نہ صحت شرط ہے، نہ عمر شرط ہے، نہ فرصت شرط ہے. انسان کسی بھی وقت حاصل کر سکتا ہے. اور آپ کسی کو بھی کہہ دو مجھے قرآن سکھا دو، کوئی انکار نہیں کرے گا. ایسے عظیم چیز ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی کو بھی کہہ دو یار آپ نے نہیں پڑھا تو اب پڑھ لو، کہتے ہیں یار ابھی میں پڑھوں گا، مجھے تو شرم آتی ہے. یا پھر کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ نوجوان ہوتے ہیں، میں ان کو کہتے ہیں قرآن پڑھا ہے، کہتے نہیں پڑھا. میں کہتا ہوں ابھی پڑھ لو، کہتے ہیں میں تو اسکول جاتا ہوں، کالج جاتا ہوں، یونیورسٹی جاتا ہوں، یا تو میں تو جاب کرتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں صبح اسکول جاتا ہوں یا صبح کالج جاتا ہوں، عصر کو آ کر ٹیوشن پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں نے تھوڑا سا آگے پیچھے کام کرنا ہوتا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بہت افسوس کی بات ہے کہ اللہ کا کلام، عظیم کتاب، اللہ کا نور، اللہ کے نور سے نکلا نور، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. لیکن ایک غیر کا، ایک باطل کا رائج نظام، اس کے سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے. ٹھیک ہے، انسان کی ضرورت ہے، سیکھ لے، اسکول بھی پڑھ لے، آگے جو ہے دنیاوی تعلیم جتنی حاصل کر سکتا ہے کر لے. لیکن اس کو حاصل کرتے ہوئے انسان کو اللہ کا کلام نہیں بھولنا چاہیے، اپنا مقصد نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے یہ تحفہ بھیجا ہوا ہے، عظیم تحفہ ہے. اس تحفے کے سامنے جو ہے دنیا سونے سے بھر دو اور اس کے 10 گنا کر دو، اس تحفے کے مقابلے میں نہیں آ سکتی. یہ ہدیہ ہے اللہ کی طرف سے، تحفہ ہے، عظیم تحفہ ہے، نعمت ہے. تو اس لیے میرے عزیزو، جس نے سیکھا ہے یا نہیں سیکھا، جس نے نہیں سیکھا وہ تو سیکھے گا، لیکن جس نے سیکھا ہے وہ اس کو ٹائم دے، اس کو وقت دے، اس کو سینے سے لگایا. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ جب قرآن پڑھتے تھے تو پہلے اس کو خوب چومتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، کہتے ہاذا کلام ربی، ہاذا کلام. عشق اور محبت میں کہتے تھے یہ میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے. ایک صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب چاہوں اللہ مجھ سے باتیں کرے میں قرآن پڑھتا ہوں. قرآن اللہ کا کلام ہے. اب میں نے ایک آیت تلاوت کی تو گویا مجھ سے اللہ نے ایک آیت کی بات کی. محبوب کا خط آتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں. آج کل چلو میسج آتا ہے تو ہم بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. پرانے زمانے میں خط ہوتے تھے، اب میسج، موبائل. بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، بڑے غور سے پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں. ایک حلاوت آتی ہے، ایک مٹھاس آتی ہے. تو احکم الحاکمین، حقیقی محبوب اور ہمارے جس سے محبت کرنے کا ہمیں حکم ہے، جس پہ ایمان لانے کا حکم ہے، اس کا خط ہے، اس کا ہدیہ ہے، اس کا میسج ہے، اس کا پیغام ہے. اور علماء فرماتے ہیں، بلکہ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، آپ کو بھی ہوگا
کہ قرآن مجید کی ایک آیت پوری زندگی بلا تعطل بلا وقفے کے پڑھتے رہو، ہر اگلی مرتبہ پڑھنے میں پچھلی مرتبہ سے زیادہ مزہ آئے گا۔ کوئی بھی کتاب، کوئی بھی خط، کوئی بھی الفاظ، کوئی بھی جملہ اب انسان بار بار پڑھتا ہے، اس سے اکتا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید کے ایسا معجزہ ہے، ایسا کمال ہے اور اس نور کے ایسی حلاوت اور مٹھاس ہے کہ ہر مرتبہ پڑھنے سے جو ہے اگلا مرتبہ میں مٹھاس اور طراوت اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ مٹھاس حاصل کرنی پڑتی ہے، اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے، اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، اس کے شوق اور محبت سے، عشق سے پڑھنا پڑتا ہے، اس کو سینے سے لگانا ہے۔ اس کے کلمات لؤلؤ ہے، موتی ہیں، اس کے معانی ہمارے جسم کے سنگار ہے، ہمارے جسم کے جو ہے وہ نور ہے۔ اس میں اللہ نے مٹھاس رکھی ہوئی ہے، اس میں اللہ نے وہ سمندر اور وہ بحور رکھے ہوئے ہیں کہ ہم ساری زندگی اس کو عبور نہیں کر سکتے، اس کے علوم ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہم قرآن کو سینے سے لگائیں اور اس کو سیکھیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ تو اس لیے قرآن ہمارے لیے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ قرآن جو ہے سال میں 2 مرتبہ پڑھنا فرض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دہراتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پڑھتے تو ہر وقت تھے۔ فضائل اعمال میں ان کا قصہ لکھا ہے حضرت صحابہ میں کہ نبی علیہ السلام رات کو میں جو ہے وہ 6 سپارے 7 سپارے ایک رکعت میں پڑھ لیے، ایک رکعت میں۔ لیکن کیا ہے، باقاعدہ اس کی دہرائی کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سال میں 1 مرتبہ رمضان شریف میں، اور آخری رمضان میں جس کے بعد نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی اس میں 2 مرتبہ دہرائی کی۔ عورت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی بہت خوبصورت آواز تھی، بہت لے کے ساتھ سر کے ساتھ پڑھتے تھے۔ نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور سننا شروع کیا، فرمایا کیا آواز ہے، کیا خوبصورت آواز ہے۔ تو قرآن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عربوں کی طرح پڑھو قرآن، یعنی لہجے کے ساتھ پڑھو۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سنا۔ میں نے کہا کہ میں پڑھوں، آپ پر تو نازل ہوا ہے، کیسے میں آپ کے سامنے؟ انہوں نے کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں میں سن لوں۔ تو قرآن سننا بھی عبادت ہے، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن سیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن سکھانا بھی عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک بندے کو قرآن نہیں آتا تھا، لیکن جب بھی قرآن مجید اٹھاتا، وضو کرتا، آرام سے بیٹھتا، قرآن مجید کو ادب احترام سے لیتا اور ہر لائن پہ ایسے انگلی پھیرتا، یا اللہ یہ حق ہے، یا اللہ یہ حق ہے۔ سیکھنے کا موقع نہیں ہوگا، یا اللہ یہ حق ہے۔ جب مر گئے تو اللہ نے اسی ادا کی وجہ سے ان کی مغفرت فرمائی۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اس کتاب کے، اس تحفے کی، اس نعمت کی ہم قدر کریں، اس کو سیکھیں۔ کس